یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن. خدا اپنے کلام میں پاکی کے بارے میں کافی زور دیا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے روح کے حوالے کریں گے. ایک پاک اور بے عیب زندگی جینے کے لیے پاک روح ہم کو طاقت دیتی ہے. اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور اٹھائیں گے احبار کی کتاب باب 21. باب 21 کا جو مضمون ہے وہ ہے کاہنوں کی پاکی صفائی کے لیے قانون اور قاعدے. ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 15 تک. لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہیں کہے کہ اپنے قبیلے کے مردے کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے سبب سے، جیسے اپنی ماں کے سبب سے اور اپنے باپ کے سبب سے اور اپنے بیٹے بیٹی کے سبب سے اور اپنے بھائی کے سبب سے اور اپنی سگی کنواری بہن کے سبب سے، جس نے شوہر نہ کیا ہو. ان کی خاطر وہ اپنے کو نجس کر سکتا ہے، چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ ناپاک ہو جائے. وہ نہ اپنے سر ان کی خاطر بیچ سے گٹوائیں اور نہ اپنی داڑھی کے کونے منڈوائیں اور نہ اپنے کو زخمی کریں. وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں، کیونکہ وہ خداوند کی آتشی قربانیوں جو ان کے خدا کی غذا ہیں گزرانتے ہیں، اس لیے وہ پاک رہیں. وہ کسی فحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کریں اور نہ اس عورت سے بیاہ کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو، کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے. پس تم کاہن کو مقدس جاننا، کیونکہ وہ تمہارے خدا کی غذا گزرانتے ہیں، سو وہ تمہاری نظر میں مقدس ٹھہریں. کیونکہ میں خداوند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں. اور اگر کاہن کی بیٹی فحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے، وہ عورت آگ میں جلائی جائے. اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنے سر کے بال بکھارنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے. وہ کسی مردے کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے، اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے، کیونکہ اس کے خدا کے مسح کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے. میں خداوند ہوں. اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے جو بیوہ یا مطلقہ یا ناپاک عورت یا فحشہ ہو، ان سے وہ بیاہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ لے. اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھہرائے، کیونکہ میں خداوند ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں. اگر ہم آیت 1 دیکھیں گے تو خدا کا کلام حکم دینے کے بارے میں بتاتا ہے. خدا کا حکم جو ہے موسیٰ کے لیے یہ تھا کہ موسیٰ ہارون اور ان کے بیٹوں کو یہ پیغام دینا کہ اپنے قبیلے کے مردے کی وجہ سے کوئی بھی اپنے آپ کو زخمی نہیں کر لینا. تو یہاں خدا کا کلام نجاست کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ اگر کاہن کوئی بھی مردے کو چھیں گا تو انہیں ناپاک ہو جائیں گا. لیکن اگر ہم آیت 2 اور 3 میں دیکھیں گے تو خدا کا کلام ہارون اور ان کے بیٹوں کے لیے الگ ہے. اگر قبیلے کے مردے کو چھیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے، مگر خدا کاہنوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے یہ چیز سے چھوٹ دیا ہے. چھوٹ یعنی ناپاک تو ضرور ہوں گے، مگر اپنے قریبی رشتہ دار کو چھین سکتے ہیں. یعنی کہ اگر قریبی رشتہ دار کی موت ہو جاتی ہے تو ہارون اور ان کے بیٹے مردے کو چھین سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان لوگ اپنے آپ کو نجس کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ وہ ہیں ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی، کنواری بہن. تو یہاں جتنے لوگوں کا ذکر ہے ان کا رشتہ خون کے ذریعے سے ہے. یہ ہوگا آیت 4 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کاہن جو ہے لوگوں میں سردار رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ایسا نہیں کر لینا کہ ناپاک ہو گئے ویسا. تو جو قانون اور قاعدہ کاہن کے لیے تھا وہ بہت ہی سخت تھا. کاہن کو چند
چیزوں سے دور رہنا ضروری تھا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں کئی جگہوں پہ نہیں جاتے، اور اس کی وجہ انہوں بتا رہے تھے کہ انہوں وہ خدمت گزار ہیں جن کا مسا کیا گیا ہے، اور انہوں اپنا خیال پادریوں کے بارے میں، کلیسیاؤں کے بزرگوں کے بارے میں، سنڈے اسکول کے استادوں کے بارے میں یہ ظاہر کرے ہیں کہ یہ لوگ بہت ہی سنبھل کے رہنا کہ وہ کہاں جاتے ہیں یا کیا بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری دیا ہے تو ہم خدا کے حساب دے بھی ہیں کہ جو ذمہ داری خدا ہمارے ہاتھوں میں سونپا ہے، کیا وہ ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم آیت 5 میں دیکھیں گے تو کاہن کے لیے 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ کاہن اپنے سر کو نہیں منڈانا، اپنے داڑھی کو کونے سے نہیں منڈانا، اور اپنے آپ کو زخمی نہیں کر لینا۔ یہ سارے باتیں وہ لوگ کرتے تھے جن کا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر ان کے گھر میں موت ہوتی تو ان لوگ یہ 3 کے 3 چیزاں کرتے تھے۔ خدا کا حکم کاہنوں کے لیے یہ تھا کہ کاہنہ یہ سارے باتوں سے دور رہنا۔ پیارے بھائی بہن، یا ہم ایک چیز ضرور سمجھنا ہے کہ خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دنیاوی باتوں سے الگ رکھنا چاہتا تھا، یہ فرق بتانے کے لیے کہ یہ لوگ اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا کے راہیں الگ ہیں اور دنیا کے راہیں الگ ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا آپ کو مسیح میں چنا ہے تو چاہتا بھی ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ نہیں چلنا بلکہ اس کے راہوں پہ قائم رہنا، انہیں جو حکم دیا ہے وہ حکم پہ عمل کرنا۔ اگر ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے تو ہم ہمارے زندگی کے ذریعے سے یہ ظاہر نہیں کر سکیں گے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ کوئی بھی ہمارے زندگی کو دیکھ کے یہ یقین نہیں کرے گا کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہوگا آیت 6 میں دیکھیں گے تو خدا کاہنوں کے لیے 2 باتیں بتایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کاہن پاک رہنا، اور دوسری بات یہ کہ خدا کے نام کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ پیارے بھائی بہن، آپ سوچ سکتے کہ کاہن کے کندھوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی۔ کاہن کا جتنا عہدہ بڑا تھا اتنا کاہن کی ذمہ داری بھی بڑی تھی۔ لوگ جو ہیں کاہن کے زندگی کو دیکھتے تھے کہ کاہن کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ کاہن کے زندگی میں اگر نقص ہے تو کاہن خدا کے نام کی بے حرمتی کرے ویسا ہو جاتا تھا۔ ہم کتنے آسانی کے ساتھ سوچتے ہیں کہ خدا یہ انسان کو پادری بنا دیا، وہ انسان کو کلیسیا کا بزرگ بنا دیا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عہدہ ایک بہت بڑی ذمہ داری رکھتا ہے۔ یہ عہدے کے ذریعے سے ایک انسان خدا کے نام کو روشن بھی کر سکتا ہے یا پھر خدا کے نام کی بے حرمتی بھی کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، خدا کا کلام ایسے لوگوں کے لیے یعنی کہ پادری یا کلیسیا کے بزرگوں کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ پاک زندگی گزارنا اور خدا کے نام کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ یہ ہوگا اگر ہم آیت 7 دیکھیں گے تو خدا کا کلام کاہن کے شادی کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا یا کاہن کے لیے قانون بنایا کہ کاہن کس سے شادی نہیں کرنا۔ پہلی بات ہے کاہن فحشہ سے شادی نہیں کرنا، اور دوسری بات ہے کاہن اس سے بھی شادی نہیں کرنا جو عورت کو اس کا مرد طلاق دیا ہے۔ آیت 8 میں خدا کا کلام کاہن کو مقدس جاننے کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی خدا بتایا کہ اسرائیلیاں کاہن کو کئی کو مقدس جاننا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاہن خدا کے غذا کو گزرانتے ہیں۔ تو یا اگر ہم دیکھیں گے تو خدا دونوں کو ذمہ داری دیا ہے، دونوں یعنی کاہن اور اسرائیلیاں۔ کاہن کی ذمہ داری یہ ہے کہ کاہن پاک رہنا اور خدا کے نام کی بے حرمتی نہیں کرنا، اور اسرائیلیوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ کاہن کو مقدس جانا۔ یہ پکی بات ہے کہ اگر کاہن پاکی کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا اور خدا کے نام کی بے حرمتی کرے گا تو لوگ بھی اس کو گالیاں نکالنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لوگ اس کو مقدس نہیں جانیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ سے لے۔ آج کئی کو کلیسیا کے پادریوں کو گالیاں نکالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پادریاں پاک اور بے عیب زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور خدا کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، خدا انصاف پرست ہے، دونوں کو ذمہ داری دیا ہے۔ پادری پاک رہنا
اور خدا کے نام کی بے حرمتی نہیں کرنا، اور کلیسیا بھی اپنے پادری کو مقدس جاننا۔ یہ ہوگا آیت 9 میں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کا کلام کاہن کی بیٹی کے عدالت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کاہن کی بیٹی ہونے کے ناطے فحشہ نہیں بن سکتی۔ اگر فحشہ بنتی ہے تو کاہن یعنی کہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ عورت کو آگ سے جلا دینا۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ کاہن کے ساتھ ساتھ کاہن کا گھرانہ بھی پاک رہنا۔ خدا خاص طور سے ایمان رکھنے والوں کو تاکید کرا ہے کہ ایمان رکھنے والے اپنے بچوں کو خدا میں تعلیم دینا، اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں بتانا اور خدا کے راہوں پہ لے کے چلنا، تاکہ جب بچے بڑے ہوں گے تو لوگ جانیں گے کہ واقعی میں یہ گھرانہ خدا پرست ہے۔ یہ ہوگا آیت 10 میں خدا کا کلام کاہنوں کے بارے میں 2 باتیں بتاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کاہن اپنے بال نہیں بگاڑ لینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کاہن اپنے کپڑے نہیں پھاڑنا۔ پیارے بھائی بہن، خدا جو ہے کاہن کو لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا مثال بنانا چاہتا تھا۔ لوگوں کی زندگی کاہن کے زندگی کو دیکھ کے قائم ہوتی تھی۔ کاہن اگر واچلے شیوے کریں گا تو انہیں لوگوں کے سامنے خدا کے لیے ایک بہت بڑا مثال نہیں بن سکتا۔ خدا چاہتا تھا کہ کاہن اندر سے ٹپ ٹاپ رہنے کے ساتھ ساتھ باہر سے بھی ٹپ ٹاپ رہنا۔ کاہن کا ایک بہت بڑا درجہ تھا، اور کاہن وہ درجے کو خدا میں پکڑے رہنا ضروری تھا۔ خدا کے طرف سے جو کاہن کے لیے قانون اور قاعدے تھے بڑے سخت تھے، مگر پاکیزگی کے طرف بڑھاتے تھے۔ میرے بھائی، ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو خدا کی طاقت کی ضرورت ہے۔ کاہن کے لیے ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا معمولی بات نہیں تھی۔ انسان ہیں، جسم میں کمزور ہیں۔ یہ ہوگا آیت 13 سے 15 میں کاہن کے شادی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یا کاہن کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ کاہن کنواری لڑکی سے شادی کرنا، دوسری بات یہ کہ کاہن بیوہ عورت سے شادی نہیں کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ کاہن وہ عورت سے بھی شادی نہیں کرنا جس عورت کو طلاق دیا گیا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ کاہن وہ عورت سے بھی شادی نہیں کرنا جو دوسرے مردوں کے پاس جا کے اپنے آپ کو ناپاک کری ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کاہن جس کو چاہے اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ کاہن کے لیے لڑکی خدا کے طرف سے رہتی تھی۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم خدا پرستی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کو خدا کے حکم پہ چلنا پڑے گا۔ اپنی زندگی میں اپنی مرضی چلائیں گے اور خدا سے دعا کریں گے کہ خدا میرے کو خدا پرستی میں آگے بڑھا، تو خدا آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، خدا پرستی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خدا کے مرضی میں چلنا ہوگا۔ اگر ہم کاہن کے زندگی میں غور کریں گے تو کاہن کی کوئی مرضی نہیں تھی، خدا کی مرضی کاہن کے زندگی میں استعمال ہوتی تھی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے طرف سے کاہن کے لیے یہ سخت قانون اور قاعدے تھے جس پہ کاہن کو چلنا ضروری تھا۔ اب ہم آیت 16 سے 24 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غذا گزارنے کو نزدیک نہ آئے۔ خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو، وہ نزدیک نہ آئے، خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نکچپٹا ہو یا زید الاعضاء، یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو، یا وہ کبڑا یا بونا ہو، یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو، یا کھجلی بھرا ہو، یا اس کے پپڑیاں ہوں، یا اس کے قصیے پچکے ہوں۔ ہارون کاہن کی نسل میں سے کوئی جو عیبدار ہو خداوند کی آتشی قربانیاں گزرانے کو نزدیک نہ آئے۔ وہ عیبدار ہے، وہ ہرگز اپنے خدا کی غذا گزرانے کو پاس نہ آئے۔ وہ اپنے خدا کی نہایت ہی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے، لیکن پردے کے اندر داخل نہ ہو، نہ مذبح کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ عیبدار ہے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ سو موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں اور سارے بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں۔ اگر ہم آیت 16 اور 17 میں دیکھیں گے
تو خدا ہارون کے نسل کے لیے ایک رکاوٹ رکھا ہے۔ خدا کے طرف سے ہارون اور ان پشتوں کے لیے یہ مقرر کیا گیا تھا کہ ان لگا خدا کی غذا گزرانا، مگر ان میں کوئی عیب ہے تو وہ آدمی خدا کی غذا نہیں گزران سکتا۔ خدا کو ایک ایسے کاہن کی ضرورت تھی جو بے عیب ہے، یعنی کہ جسمانی طور سے بے عیب، یعنی کہ اندھا نہیں رہنا یا لنگڑا نہیں رہنا یا نک چپٹا نہیں رہنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ہم آیت 22 دیکھیں گے تو خدا ان لوگوں کو پاک اور مقدس روٹی کھانے کی اجازت دیا ہے، اور آیت 23 میں خدا ان لوگوں کے لیے 2 باتیں بتایا کہ ان لوگاں پردے کے اندر داخل نہیں ہونا اور مذبح کے پاس نہیں آنا۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا باپ ایک کے ذریعے سے ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ انہیں ناپاکی پسند نہیں کر سکتا، اور ایک ناپاک انسان اس کے موجودگی میں نہیں آ سکتا۔ خدا کے موجودگی میں اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو ہم کو پاک اور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی پاکی؟ روحانی پاکی یا پھر جسمانی پاکی؟ میرے دوست، خدا ہم سے روحانی پاکی چاہتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور سے کیسا پاک ہو سکتے ہیں؟ ہم روحانی طور سے اس وقت پاک ہو سکتے ہیں جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا ہمارے گناہ ایسی معاف کر دے گا کیا؟ یا پھر کوئی ذریعہ نکالا ہے؟ میرے بھائی، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایک ذریعہ نکالا، اور وہ ذریعہ ہے یسوع مسیح، جو خدا کے ایک لوتے بیٹے ہیں، جو ہمارے گناہوں کی پوری قیمت صلیب پہ اپنی جان دے کے چکائے۔ آج مسیح زندہ ہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں اپنے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ان پہ ایمان لانے سے خدا ہمارے سارے گناہ معاف کرتا ہے اور ہم کو اس کے نظروں میں پاک کرتا ہے۔ میرے دوست، ہم کو روحانی صفائی کی ضرورت ہے۔ ہمارا جسم تو ایک نہ تو ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ ہم خدا کے سامنے اپنے روح میں جائیں گے، اور خدا اس وقت دیکھیں گا کہ ہم روحانی طور سے پاک صاف ہے یا نہیں۔ اور اگر روحانی طور سے صاف ہوئے ہیں تو بات ٹھیک ہے، اور خدا ہم کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے جنت بھیج دیں گا، جہاں ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اگر روحانی طور سے پاک نہیں ہوئے ہیں تو کلام بتاتا ہے کہ ہماری جگہ دوزخ میں ہے، اور وہاں انسان شیطان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا آپ سے روحانی شفا چاہتا ہے۔ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے روحانی طور سے صاف پاک ہونا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ خدا کے موجودگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں زندگی گزارنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا آپ کے بیچ میں، یعنی کہ آپ کے مرضی میں دخل دینے والا نہیں ہے، مگر آپ سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ آپ روحانی طور سے یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے پاک ہونا اور اس کے پاک موجودگی میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنا۔ شیطان تو اپنی پوری کوشش کرے گا اپنی گندگی آپ کی زندگی میں بھرنے کے لیے، تاکہ آپ خدا کی موجودگی میں نہیں گئے ویسا۔ مگر میرے بھائی، شیطان ہم کو پیدا نہیں کرا، بلکہ خدا ہم کو پیدا کرا ہے، اور ہمارا فرض یہ بنتا کہ ہم شیطان کے ناپاکی کو ہمارے زندگی میں لے کے نہیں چلنا، بلکہ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے نظروں میں پاک بن کے ہمیشہ کے لیے خدا کے موجودگی میں رہنا۔ تو پیارے بھائی بہن، آج آپ کے سامنے ایک سنہرا موقع ہے۔ کیا آپ یہ سنہرے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔